بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں جاوید اقبال اور پروگرام شارع دستور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اپنے پروگرام میں جن اہم موضوعات پر ہم بات کریں گے اس میں سب سے پہلے گلگت بلتستان کے جو انتخابات ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ جو اہم سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف بھی گلگت بلتستان میں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی وہاں پر موجود ہیں، اور ظاہر ہے اپنی انتخابی مہم میں اپنی پرفارمنس کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے بھی وہاں پر جلسوں سے خطاب کیا ہے، اور میاں نواز شریف کا کہنا ہے کہ وہ کسی پہ تنقید نہیں کرتے بلکہ وہ ہمیشہ ووٹ مانگتے ہیں اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ۔ میاں نواز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے بہت سے کام شروع کیے، اس کا آغاز کیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ پروجیکٹ پھر مکمل نہیں ہوئے۔ ظاہر ہے انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کس طرح سے ان کی جو سابقہ حکومتیں ہیں ان کو ختم کیا گیا۔ انہوں نے کام شروع کیے لیکن وہ کام مکمل نہیں ہو سکے۔ نہ صرف ان کی حکومت ختم ہوئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے شروع کیے گئے کام تھے وہ بھی مکمل نہیں ہوئے، اور وہ آج تک ویسے کے ویسے ہیں۔ بہت سے جو پروجیکٹس ہیں ان کا انہوں نے ذکر کیا۔ دیامر بھاشا ڈیم کا انہوں نے ذکر کیا کہ یہ بھی انہی کی حکومت میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، جو آج تک مکمل نہیں ہو سکا۔ اس کے ساتھ ساتھ لواری ٹنل کا انہوں نے ذکر کیا کہ ایک عرصے سے وہ بند پڑی تھی، لیکن جب ان کی حکومت آئی تو اس لواری ٹنل کو انہوں نے نہ صرف مکمل کیا بلکہ ظاہر ہے اس کی تعمیر بھی مکمل ہوئی، اور اب وہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کمیونیکیشن کا اور مواصلات کا۔ اس کے ساتھ ساتھ گلگت ایئرپورٹ کی انہوں نے بات کی۔ گلگت بلتستان میں ایئرپورٹ انہوں نے کہا کہ ہم نے قائم کیا تھا لیکن آج تک اس میں توسیع نہیں کی جا سکی۔ یہ اہم سوالات ہیں جو میاں نواز شریف نے وہاں پر اٹھائے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم منصوبے شروع کرتے ہیں لیکن ہماری حکومت ختم کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ منصوبہ مکمل نہیں ہو پاتا۔ بہرحال اب یہ وہاں پر جو ایک 24 نشستیں ہیں، 24 نشستوں کے لیے انتخابات ہو رہے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ارکان ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سوائے ایک سیٹ کے 23 نشستوں پہ انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مسلم لیگ نون اور دیگر جو جماعتیں ہیں، تحریک انصاف ظاہر ہے کہ وہاں پر آزاد حیثیت میں انتخاب لڑ رہی ہے، ان کے پاس نشان نہیں ہے، اس پارٹی نہیں ہے ان کے پاس، اور مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا ہوا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان انتخابات کا کیا نتیجہ آتا ہے اور پاکستان کی جو سیاست ہے اس پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ انتخابی ماحول جب بھی بنتا ہے تو یہ بڑا ایک دلچسپ مرحلہ ہوتا ہے، ایک دلچسپ صورتحال ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم اپنے پروگرام کے پہلے مرحلے میں بات کریں گے، اور پروگرام کے اگلے مرحلے میں ہم بات کریں گے انصاف کے حوالے سے کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت جو تحریک انصاف ہے، جو حکومت ہے، وہ مشکلات کا بھی شکار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی بحیثیت مجموعی اختلافات کا شکار ہے۔ تو آغاز کریں گے گفتگو کا۔ ہم پہلے مہمانوں کا تعارف کروا دوں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار صالح ظافر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ صالح ظافر صاحب بہت شکریہ۔ نازیہ مصطفیٰ تجزیہ کار ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ نازیہ آپ کا بھی شکریہ۔ نوید اکبر صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ نوید اکبر آپ کا بھی شکریہ، اور طاہر فاروق صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ تجزیہ کار طاہر فاروق صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز کریں گے صالح ظافر صاحب۔ اس وقت ایک منظرنامہ تو آپ کے سامنے ہے، آپ فرمائیے گا کتنے اہم ہیں یہاں کے انتخابات اور پاکستان کی جو مجموعی سیاست ہے اس پہ اس کے کیا اثرات ہیں؟ بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ انتخابات جہاں بھی ہوں وہ ان کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے، خواہ وہ کسی بھی سطح کے ہوں، اور یہ جو گلگت بلتستان کے انتخابات ہیں ان کی سب سے بڑی، سب سے زیادہ قابل لحاظ حیثیت یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی سینسٹیو حساس علاقہ ہے۔ حساس اس معنوں میں کہ اس کے اوپر ہمارے دشمنوں کی نظریں ہیں، اور اتفاق یہ ہے کہ وہ لوگ جو گلگت بلتستان میں رہتے ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، وہ صرف پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو سب سے زیادہ حوصلہ افزا پہلو یہ ہے ان انتخابات کا کہ پاکستان کی جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں صرف وہی اس کنٹیسٹ میں شامل ہیں، وہی صرف اس میں حصہ لے رہی ہیں۔ کوئی مقامی، کوئی علاقائی، کوئی وہاں پر بھی سب ڈویژن لیول پر یا سب لیول کے اوپر سیاست ہوتی ہے، لیکن یہ بڑا ہی مقام شکر ہے کہ وہاں پر پاکستان کی وہی سیاسی جماعتیں جو پاکستان کی سیاست میں فعال ہیں وہاں پر انتخابی عمل میں کودی ہیں، اور وہاں پر جو نعرے لگائے جا رہے ہیں، جہاں وہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہاں کے مقامی مسائل بھی ہیں، ترقی کا معاملہ بھی ہے،
وہاں پہ جو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو ترقی کے عمل میں ملک کے دوسرے علاقوں کے ساتھ مربوط کرنا ہے، ملانا ہے. اور یہ اس کی ابتدا مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جب حکومت آئی پہلی مرتبہ تو انہوں نے اس کی ابتدا کی. کئی منصوبے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی قابل ذکر یا جن کا ذکر نہیں ہوتا وہ تمام تر منصوبے ایسے ہیں جن کی ابتدا، جن کی داغ بیل نواز شریف صاحب نے ڈالی تھی. اور نواز شریف صاحب نے اس کے لیے خود اس علاقے میں جا کر وہاں لوگوں سے ملاقاتیں کی، ان کے مسائل معلوم کیے اور گراؤنڈ پر جا کر یہ دریافت کیا کہ ان لوگوں کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے وہاں پر گندم کا مسئلہ تھا تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کو یہ جو اشیاء خوردنی ہیں وہ سبسڈی اس میں پرووائڈ کریں گے. تو چنانچہ اب تک وہ سلسلہ جاری ہے اور یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ ہماری نیشنل لیڈرشپ جو ہے وہ اس کے بارے میں بڑا کنسٹرکٹیولی اور بڑا پازیٹیولی سوچتی ہے. آج بھی جب نواز شریف پہلی مرتبہ اس انتخابی مہم کے لیے وہاں پہنچے تو انہوں نے جا کر وہاں کوئی اختلافی بات نہیں کی، کسی دوسری سیاسی جماعت کو خطوہ تنقید نہیں بنایا. بس انہوں نے صرف یہ یاد دلایا کہ آپ لوگوں کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ میری حکومت نے، پاکستان مسلم لیگ نون نے گلگت بلتستان میں تعمیراتی اور ترقیاتی کاموں کی ابتدا کی تھی. اور انہوں نے اس بات پہ ضرور افسوس کا اظہار کیا کہ جو منصوبے ہم نے شروع کیے تھے جب ہماری حکومت فارغ کر دی گئی، جب ہمیں اقتدار سے الگ کر دیا گیا تو وہ منصوبے جہاں تھے وہیں تہیں پڑے رہے اور اس کے بعد آنے والی جماعتوں نے، آنے والی حکومتوں نے وہاں پر ایک اینٹ بھی نہیں لگائی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ نواز شریف نے بطور وزیر اعظم اسٹڈی کرائی تھی کہ گلگت بلتستان میں اور گلگت کا جو ہوائی اڈہ ہے وہاں اس کو توسیع دی جائے. وہاں پر گلگت اگر آپ گئے ہوں تو آپ کو یاد ہوگا وہاں پر لینڈنگ جو ہے وہ ہوا بازوں کے لیے ایک آزمائش سے کم نہیں ہوتی، وہ بہت ہی مشکل ہے. اور خاص طور پر اس کی جو سٹرپ ہے وہ اتنی چھوٹی ہے کہ جو بڑی سائز کے جو جہاز ہیں وہ وہاں نہیں اتر سکتے. اور وہاں پہ جو ٹرانسپورٹ ہے وہاں لوگوں کو جو آمد و رفت ہے وہ اتنی ہے کہ وہاں پر بڑے جہاز ضرور اترنے چاہیے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی بی کے علاقے میں جو ترقی کا جو شعور جو نواز شریف صاحب کو تھا وہ کسی دوسری سیاسی جماعت نے اس کا بدقسمتی سے مظاہرہ نہیں کیا. آج سے 4 سال پہلے تک جو لوگ وہاں پہ برسر اقتدار تھے، میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ چیف منسٹر وہاں کے تھے، رہتے وہ لاہور میں تھے، چیف منسٹر گورنر وہ اس علاقے کے تھے، لیکن ان کی تمام تر سرگرمیوں کا محور لاہور کا زمان پارک ہوتا تھا. وہاں پر یہاں تک کہ وہاں کی جو پولیس تھی وہ بھی زمان پارک کی خدمات کے لیے مامور تھی. تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ ہر جو اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے بعد جو بھی وہاں حکومت بنی ہے، جن لوگوں کو بھی وہاں اقتدار ملا ہے، انہوں نے وہاں کے عوام کے لیے ذرا بر توجہ نہیں دی. وہ اپنے ذرا بر توجہ نہیں دی. وہ انہوں نے ان کی تمام تر مصروفیات، تمام تر ان کی رخ جو تھا وہ اپنی دوسری لیڈرشپ تھا، دوسری طرح کی سرگرمیوں کی جانب تھا، جو بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. بالکل صحیح. اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے انتخابات کے سلسلے میں بہت ہی احتیاط سے کام لینا چاہیے. حساس علاقہ ہے اور ابھی 4 دن باقی ہیں اور یہ 4 دن جو وہاں کی سیاسی سرگرمیوں کے اعتبار سے بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو آپ نے بات کی، جو صالح ظافر صاحب نے بات کی نازیہ، کہ گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر یہ بہت سینسٹیو علاقے ہیں. یہاں پہ آپ کو جب آپ کمپین بھی کرتے ہیں تو آپ کو بہت کیئرفل رہنا پڑتا ہے. نازیہ، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتوں نے جو وہاں پہ سیاسی مہم، جس کی طرف میاں نواز شریف صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ہم تنقید نہیں کرتے بلکہ ہم اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ، یہ جو سیاسی جماعتوں نے وہاں پہ ایک ٹون سیٹ کی ہے سیاسی مہم کی اور جس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں،
یہ بھی گویا ہمیں ایک عرصے بعد ایسی گفتگو ملی ہے، کیونکہ ہم تو انتخابات میں جو حال دیکھتے رہے ہیں جس کی طرف اشارہ بھی کیا صالح ظافر صاحب نے، یہ بھی ایک بہت حوصلہ افزا بات۔ جی بالکل، دیکھیے انسان جاوید صاحب سیکھتا ہے، اپنی ماضی کی بہت سی چیزوں سے سیکھتا ہے۔ میاں نواز شریف نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ آج ان کی آپ بات دیکھ لیں، ان کی ٹون دیکھ لیں، ان کی باڈی لینگویج دیکھیں، ان کے ایک لفظ پہ غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ چیزیں بہت پازیٹیو وے میں چینج ہوئی ہیں۔ اگر ہم جی بی کے الیکشن کی بات کریں نا تو تھوڑا سا اس علاقے کے مزاج کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ چیزیں کس طرف جائیں گی۔ 2009 میں وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی ادھر فیڈرل میں، اس کے بعد وہیں پہ 2009 میں ہی جی بی میں بھی پیپلز پارٹی کی بنی۔ اسی طرح 2015 میں نون لیگ کی گورنمنٹ جب تھی فیڈرل میں، اسی طرح سے وہاں پہ جی بی میں بنی۔ سیم 2020 میں جو تھا پی ٹی آئی نے جب حکومت ان کی وہاں پہ بنی تو اسی طرح سے ادھر فیڈرل میں بھی ان کی تھی۔ ان کے مزاج اس طرح کا ہے کہ جو فیڈرل میں یہاں پہ رول کرتی ہے پارٹی، وہیں کے لوگ جو ہیں انہی کو دیتے ہیں۔ اچھا، اس کا ایک جینون ریزن ہے، دیکھیے ان کی ایک اپنی نیڈ ہے، ان کی ضروریات ہے، وہاں کے نوجوانوں کو جابس چاہیے، وہاں پہ ہاسپٹلس چاہیے، وہاں پہ انفراسٹرکچر میں بہتری چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں تبھی ممکن ہے جب وہاں کے جو لوگ ہیں اس پارٹی کو الیکٹ کریں جو کہ فیڈرل میں جن کی حکومت ہے۔ ابھی نون لیگ کی حکومت ہے، بہت زیادہ امکانات یہی ہیں کہ جی بی میں اس دفعہ نون لیگ کی گورنمنٹ بنے گی۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو جس طرح سے ابھی صالح ظافر صاحب نے بھی کہا کہ وہ علاقہ تھوڑا سینسٹیو ہے، وہاں کو تھوڑا اس ایریے کو، جیسے آزاد کشمیر کی بھی ہم بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا چیزوں کو دیکھ بھال کے چلا جاتا ہے، اور وہاں کے لوگوں کو بھی سینسٹیوٹی کا احساس ہے۔ اور ابھی تھوڑا موجودہ کانٹیکس میں دیکھیں، اوورآل جو اس خطے کی صورتحال بنی ہوئی ہے، جو موجودہ گورنمنٹ نے اور جو ہماری سول اور ملٹری قیادت نے جس طرح سے حالات کو سنبھالا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ جی بی میں اگر وہ جیتتی ہے، اور امید بہت ہے کہ وہ جیت جائے گی، تو اس علاقے کی نہ صرف بہتری ہوگی بلکہ جو ہم ایک سیکورٹی کی بات کرتے ہیں وہ بھی مسلم لیگ نون سے زیادہ کوئی پرووائڈ نہیں کر سکتا۔ میاں نواز شریف کی بات کریں، جب بھی وہ حکومت میں آئے ہیں ہم نے دیکھا جتنے ترقیاتی کام ہیں، جتنے بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہیں، وہ نون لیگ کے گورنمنٹ میں ہی ہوتے ہیں۔ چاہے ہم موٹر ویز کی بات کر لیں، کہیں ایئرپورٹس کی بات کر لیں، ابھی یہ گوادر والا پروجیکٹ آپ دیکھ لیں، سی پیک کو جس طرح سے پھیلایا گیا ہے اور جتنا اس کا انفراسٹرکچر ہے اس میں نو ڈاؤٹ باقی گورنمنٹس کا بھی ہے، بٹ میاں صاحب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ دور دراز کے جو علاقے ہیں ان کو بھی اتنی ہی روڈ کنیکٹیوٹی مل جائے۔ اور ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی چیز نہیں ہے، انفراسٹرکچر، روڈز، کنیکٹیوٹی، الیکٹریسٹی، یہ ساری چیزیں، لیکن ان لوگوں سے پوچھئے جو جی بی میں رہتے ہیں، دور دراز کے لوگ۔ ابھی جب 2020 میں وہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے اپنی طرف سے ٹورزم پہ بڑا کام کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں پہ لوگوں کو بجلی نہیں تھی، لوگوں کے پاس بیسک جو نیڈز تھی ان کی وہ پوری نہیں ہوتی تھی۔ پھر 2023-24 کی بات ہے جب ان کے وزیر اعلیٰ نااہل ہو گئے، اس کے بعد پھر جو وہاں پہ کیوس کی وہ صورتحال بنی 2023 میں، بالکل 2023 میں، تو ابھی جو سارا یہ سینیریو بن رہا ہے، گو کہ پیپلز پارٹی، بلاول کی آپ نے سپیچ سنی، کچھ گیلے شکوے کرتے نظر آئے، کچھ فارم 47 کی بات کرتے ہمیں نظر آئے، وہ جو اب ٹون کی بات کر رہے تھے، لیکن میاں صاحب نے جو بھی بات، ایک تو یہ کہ وہاں کے ورکر کے لیے میاں صاحب کا جانا یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے، اور میں ایک جوش ولولہ، ایک وہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کی کمپین میں جو گہما گہمی ہوتی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ بہت ضروری بھی ہے، اور وہاں کے لوگوں کو یہ احساس دلانا کہ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا میاں صاحب بہت کم جگہوں پہ جاتے ہیں، بہت کم چیزوں میں اس طرح سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، لیکن اسپیشلی ان کو اس طرح سے پرمیشن ملنا، لینا اور وہاں پہ جانا اور لوگوں کو بتانا کہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے۔ جی بالکل، بہرحال یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے میدان وہاں پہ کھلا ہے، اور وہی بات جس کی کارکردگی ہوگی اور جو کنونس کر پائے گا اپنے ووٹرز کو، یہ 9 لاکھ سے زائد وہاں پہ رجسٹر ووٹرز ہیں، 24 نشستیں ہیں، وہ انتخابات جیتے گا۔ نوید اکبر صاحب دیکھیں آپ، جاوید اقبال صاحب جو بات صالح ظافر صاحب کر رہے تھے، الیکشن تو ظاہر ہے کہ الیکشن ایک مقابلہ ہے، مختلف لوگ میدان میں آتے ہیں، کسی ایک نے جیتنا ہوتا ہے، تقریباً 404 کے قریب امیدوار ہیں، 24 سیٹیں جو آپ نے بتایا، اور تمام قابل ذکر جماعتیں بھی ہیں وہاں پہ پاکستان کی، لیکن دیکھیں کہ الیکشن کا ایک سینیریو ہوتا ہے، ایک پس منظر ہوتا ہے۔ آپ جب ہم جی بی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا 2015 سے پہلے، 2018 سے پہلے بلکہ جی بی کے کیا حالات تھے، وہاں پہ کیا لوگوں کو اختیارات حاصل تھے، بہت سارے معاملات تھے، ان کے عدالتی معاملات تھے، آئینی معاملات تھے۔ 2013 میں جب نواز شریف صاحب حکومت میں آئے تو انہوں نے وہاں پہ 2015 میں ایک سرتاج عزیز کمیٹی بنائی تھی، جس کو گلگت بلتستان میں اصلاحات کے حوالے سے یہ کمیٹی بنائی گئی تھی۔ 3 سال اس کمیٹی نے بڑا انٹینسیولی کام کیا تھا۔ اس وقت سرتاج صاحب فار نافذ کو بھی دیکھ رہے تھے، اور میں کیونکہ فار نافذ کور کر رہا تھا، میں نے ان کو وہ دیکھے، اس کمیٹی کی میٹنگز دیکھی ہیں۔ اس میں بڑی ایک بہت ایک ارک ریزی کی گئی، ارک ریزی کے بعد 2018 میں ایک رپورٹ سامنے لائی گئی تھی،
اس کو سرتاج عزیز رپورٹ کہتے ہیں، کمیٹی رپورٹ، اور وہ بڑی اہم تھی۔ جی بی میں جو موجودہ اصلاحات ہیں وہ اسی کے نتیجے میں آئی تھیں، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی بی کے عوام کو جو موجودہ بہت سارے حقوق حاصل ہیں وہ بنیادی طور پر نواز شریف کے دور حکومت میں ان کو دیے گئے تھے، اور اس کے پیچھے بھی بہت ساری چیزیں۔ اس سے پہلے گلگت بلتستان کونسل جو تھی اس کے بعد بہت سے اختیارات تھے جو اس سے لے کے تو منتخب نمائندوں کے حوالے کیے گئے تھے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ایک اصلاحات لائی گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہاں کے عوام کو آپ کہہ سکتے ہیں ٹرو منی میں ریپریزنٹیشن دی گئی، اور جی بی جیسے صالح صاحب نے کہا کہ ایک بڑا حساس علاقہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سی پیک کا آغاز ہی جی بی سے ہوتا ہے۔ سی پیک جو ہے وہ پاکستان کی لائف لائن ہے، اور پاکستان کی اکانومی کی اور پاکستان کے ترقی کے لیے اس کی جو اہمیت ہے، تو جی بی اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور وہاں پہ جو انتخابات ہونے ہیں اس میں دیکھنا ہوگا کہ جو جماعتیں حصہ لے رہی ہیں ان میں سے کون کس طرح سے ڈیلیور کر سکتا ہے۔ دیکھیں قومی دھارے میں شامل ہے جی بی جو ہے، اور جی بی کے عوام کو جو نواز شریف حکومت میں اختیارات دیے گئے تھے وہ یقیناً وہاں کے عوام بڑی اچھی طرح ان سے آشنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے بھی نازیہ بھی کہہ رہی تھی کہ جب نواز شریف گئے ہیں وہاں پہ کمپین کے لیے پہنچے آج اور انہوں نے جلسوں سے خطاب کیا تو اتنا عوام امڑ آئی، اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو جو اختیارات نون لیگ کے دور میں دیے گئے وہ اختیارات یقیناً بہت اہمیت کے حامل تھے، اور یہ صرف زبانی بات نہیں ہے بلکہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہاں کے عوام جانتے ہیں کہ پہلے ان کو آپ کو پتہ ہے کہ کس لحاظ سے کیسے گورن ہو رہا تھا جی بی۔ اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو اس کی جو اس کو آئینی حیثیت صحیح معنوں میں جو دی گئی وہ تو جو سرتاج عزیز کمیٹی کی رپورٹ تھی اس کے بعد جو ایک وہاں پہ اصلاحات کا عمل کیا گیا تھا اس میں ان کو بہت زیادہ اختیارات دیے گئے، اور آزاد اور شفاف انتخابات کا وہاں پہ انعقاد ہو رہا ہے، اور آزاد اور شفاف انتخابات میں عوام نے ہی اپنے آئندہ کی قیادت منتخب کرنی ہے۔ یہ جی بی کے عوام کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کس کو منتخب کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل طاہر فاروق صاحب، ظاہر ہے گلگت بلتستان کے عوام کی جو توجہ ہوگی، جو فوکس ہوگا، وہ ظاہر ہے اپنی جو آئینی حیثیت ہے ان کی، اس کی مضبوطی، گورننس کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس پہ عرصے بعد ہمیں یہ دکھ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک تو بڑی تحمل سے بھری جو ہے وہ ایک سیاسی مہم دیکھ رہے ہیں، پھر ظاہر ہے ان کے جو مسائل ہیں ان کا حل بھی بہت ضروری ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ اب جس کی بھی حکومت وہاں بنتی ہے وہ ان کے مسائل پہ توجہ دیں گے، وہی جو آئینی حیثیت ہے ان کی، اس کی مضبوطی، گورننس کے حوالے سے جو ریفارمز وہاں پہ چاہیے اس طرف وہ توجہ دیں گے۔ جی بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب، جس طرح آپ نے کہا بالکل یہ ان انتخابات کی انتہائی اہمیت ہے اور اس کا امپیکٹ پورے ملک پہ پڑے گا۔ گلگت وہ صوبہ ہے جس کے بارڈر چائنا کے ساتھ لگتے ہیں، چائنا سے آنے والی پہلی گاڑی جب گلگت پہنچتی ہے اور وہاں پہ اگر حالات استحکام نہ ہو تو وہاں پہ مسائل بن جاتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ انتخابات یقیناً اس لیے استحکام لائیں گے وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ ساری سیاسی قیادت جو ہماری قومی سیاسی قیادت ہے وہ وہاں موجود ہے، بالخصوص میاں نواز شریف ایک مدبر سیاستدان ہے۔ انہوں نے جب بھی اقتدار میں آئے انہوں نے ترقی کا راستہ کھولا، شاہراہیں بنائی، سی پیک انہی کے دور میں شروع ہوا، اس کے بعد بہت سارے ان کے کریڈٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہاں کے عوام جینونلی فیل کرتے ہیں کہ ایک تو گورننس کے مسائل حل ہوں گے، ان انتخابات کے بعد جو حکومت تشکیل پائے گی وہ یقیناً عوام کے مسائل کی طرف توجہ دے گی اور ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوگا، اور گلگت سے اچھا پیغام چین کی طرف بھی جائے گا، کیونکہ یہاں کے بارے میں مختلف پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ گلگت میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اب تمام سیاسی قیادت جو ہے وہاں پہ موجود ہے، اور یہ ایک بارڈرز کے پار بھی ایک پیغام گیا ہے کہ ہم یہ صوبہ جو ہے اتنا ہی عزیز ہے، اتنا ہی قریب ہے جس طرح کے دوسرے صوبے ہیں، تو ہمیں امید رکھنی چاہیے، بالخصوص جیسے کہ ظاہر ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ نون لیگ کی اس وقت وہاں پہ پاپولیرٹی زیادہ ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مخلوط حکومت بنائے، جس طرح میاں نواز شریف کا ایک کردار ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اگر اس قسم کا ہوتا ہے تو یقیناً تمام سٹیک ہولڈر شامل ہوں گے، تو یقیناً وہاں پہ گلگت بلتستان میں ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ جی صالح ظافر صاحب، جیسے کہ پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے اور وہی بات کہ گلگت بلتستان سے سی پیک کا آغاز ہو رہا ہے، پھر بی آر آئی، دراصل جو انفراسٹرکچر روڈز جس کی طرف نازیہ نے بھی اشارہ کیا تھا، دراصل یہ ترقی کا ایک عمل ہوتا ہے، اور یہ اب آپ موٹر ویز کو دیکھیں، ہم نے دیکھا اس وقت کے جو سابق وزیر اعظم تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جی یہ روڈز بنانا یا یہ جنگلہ بس سروس، کبھی وہ کہتے تھے کبھی کیا کہتے تھے، لیکن آخر میں جا کے وہی موٹر ویز، وہی راستے کنیکٹ ہوئے، اس نے سی پیک کی شکل اختیار کی، اور اگر آپ دیکھیں بڑا جو پروجیکٹ بی آر آئی جس کے ذریعے 150 سے زائد ملک آپس میں کنیکٹ ہیں، یہ گویا ایک ترقی کا ہی سفر ہے، لیکن جو اس کو جلدی سمجھ لے وہی بہتر سیاستدان ہے۔ ابھی آپ نے ایک جملہ کہا کہ ایک وزیر اعظم تھے یا تھا
اس نے کہا کہ یہ جو سڑکیں ہیں اس سے یہ شعور اور اس طرح کی فضول باتیں کی. اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان لوگوں کا ذہنی کیفیت کیا تھی. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس وقت امریکہ میں جو کوہیژن ہے، امریکہ میں جو ترقی کا جو اس وقت منظر نظر آ رہا ہے، اس میں اہم ترین کردار ان سڑکوں نے کیا جو سڑکیں پورے امریکہ کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتی ہیں. یہ جو آپ تصور ہے موٹر ویز کا، یہ امریکہ سے آیا ہے. بالکل اسی پیٹرن پر پاکستان میں بھی موٹر ویز بنائی گئی ہیں، اس کے بعد یورپ میں بنی ہیں، اور بھی ترقی یافتہ ملکوں میں بنی، جاپان میں، چائنا میں بھی. تو یہ جو کہنا کہ یہ موٹر ویز سے یا سڑکیں بنانے سے، میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک بڑی دلچسپ حقیقت کو میں بے نقاب کرنا چاہتا ہوں. یہ جب سے یہ موٹر وے بنی ہے، جب سے لاہور کا، پنجاب کا، اسلام آباد کا، خیبر پختونخوا کے علاقوں کے ساتھ اس طرح کا ربط ضبط ہوا ہے. آپ نے کبھی کوئی ایسی تحریک کی آواز سنی؟ آپ نے ایسی بات سنی جس میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی علیحدگی کی بو آتی ہو؟ اس سے پہلے کے زمانے میں یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ لوگوں کے درمیان اس قدر رابطے ہوئے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گل مل جاتے ہیں. یہ ہے تہذیبی بات. لیکن جہاں تک ترقی کی بات ہے، ترقی کا یہ تو تصور اس وقت آپ کو جی بی میں نظر آتا ہے، اور جی بی کی اس وقت جو آپ کو شکل دکھائی دیتی ہے، یہ جس طرح نوید اکبر صاحب نے آپ کو یاد دلایا کہ یہ سرتاج عزیز کمیٹی کی رپورٹ کا شاہکار ہے. یہ سرتاج عزیز کمیٹی کی رپورٹ نے جی بی کو یہ سٹیٹس دیا ہے. مطالبہ تو یہ تھا کہ اس کو صوبے کا درجہ دیا جائے، لیکن چونکہ یہ تنازع کشمیر کا حصہ ہے اور پاکستان کے لیے اگر پاکستان ایسا کرتا تو اس سے پاکستان کا جو موقف ہے اس کے اوپر ذوق پڑتا، تو لہٰذا جو میکسیمم ان کو دیا جا سکتا تھا، اختیار دیا جا سکتا تھا، جو سٹیٹس دیا جا سکتا تھا، وہ سٹیٹس جی بی کے لوگوں کو دیا گیا، اور اس کے اوپر وہ لوگ بڑی حد تک مطمئن ہیں. جہاں تک نعروں کا تعلق ہے، جہاں تک ہنگاموں کی بات ہوتی ہے، وہ تو انتخابات کا حصہ ہوتا ہے. لیکن مجھے اس ایک بات کی بہت خوشی ہوئی ہے کہ اب جب نواز شریف پہلی مرتبہ وہاں پہنچے ہیں تو ان کا استقبال جس طرح لوگوں نے کیا ہے، وہ واقعی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو احساس ہے کہ ان کے اصل محسن نواز شریف ہیں، پاکستان مسلم لیگ کے وہ صدر ہیں، اور وہ ایک سٹیٹس مین ہیں. انہوں نے وہاں جانے کے بعد جا کر اپنی تقریر میں کوئی ایسی بات نہیں کی، بہت ہی دوستوں والی بات کی، بھائیوں والی بات کی، اور کسی سیاسی جماعت کے اوپر کوئی حرف آرائی نہیں کی. حالانکہ پاکستان کی نیشنل پالیٹکس کے بارے میں بعض جو دوسرے وہاں پہ سیاسی لوگ موجود ہیں انہوں نے ایسی گفتگو کی. اگر بہتر ہوتا کہ وہ اس گفتگو کے لیے جی بی کو نہ چنتے، اس کے لیے پاکستان کے وسیع زمین موجود تھی، وہاں پر جا کے وہ گفتگو کرتے. لیکن مجھے آفرین پیش کرنا ہے نواز شریف کو، انہوں نے نہ صرف پاکستان کی بات کی، انہوں نے جی بی کے لوگوں کی بات کی اور جی بی کے مستقبل کی بات کی. وہاں پر لوگوں کو لڑانے کے لیے انہوں نے کوئی بات نہیں کی. ان کی گفتگو سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ سٹیٹسمین اس طرح بات کرتا ہے، سٹیٹسمین کا لہجہ یہ ہوتا ہے. میں کسی اور سیاسی جماعت کو، کسی رہنما کو حتف تنقید نہیں بنانا چاہتا، لیکن ایک بات کی مجھے تکلیف ہوئی کہ جس طرح کے کچھ لوگوں نے، جن کو آپ پی ٹی آئی کہتے ہیں، ان لوگوں نے جو رویہ اختیار کیا ہے، ان لوگوں کے سوشل میڈیا نے جس طرح اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ تو اعتراض کر رہے ہیں. جی نہیں، وہ کیا زیادتی ان کے ساتھ ہوئی؟ عرض یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو 9 مئی سے آپ الگ کر کے کبھی نہیں دیکھ سکتے. پی ٹی آئی نے ثابت کیا ہے کہ وہ 9 مئی کے وجہ سے اس قابل نہیں کہ ان پر اعتماد کیا جا سکے. یا تو وہ اپنے جرم کا اعتراف کریں اور اس بات کو تسلیم کریں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، اس بات کو مانیں کہ ان سے یہ جرم ہوا ہے، اور اس کے اوپر وہ بلا شرط معافی مانگے، پھر اس کے بعد یہ سوچا جا سکتا ہے. ورنہ تو پی ٹی آئی کے لوگوں جہاں بھی نظر آتے ہیں، جہاں بھی وہ احتجاج کرتے ہیں، جہاں بھی وہ ہنگامہ کرتے ہیں، خطرہ اسی بات کا ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کے مفادات کو گزن پہنچائیں گے، اور اس کو وہ کسی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. اور جب ان کو وہاں پہ جانے سے روکا گیا، جن بھی لوگوں کو روکا گیا، تو اس کی بڑی ٹھوس وجوہات موجود تھی. یہ نہیں ہے کہ اللہ میں انہوں نے اٹھ کے کہہ دیا کہ آپ نہیں آ سکتے. وہاں ان کے لوگ موجود ہیں، وہ اپنی الیکشن کیمپین کر رہے ہیں، لیکن آپ وہاں سے رپورٹس منگوایا، آپ کو پتہ چلے کہ ان کے لیے کوئی فالوئنگ نہیں ہے. لوگوں کی پوری توجہ پاکستان کی ان
سیاسی جماعتوں کی جانب ہے جو پاکستان کی پوری مجموعی ترقی پہ یقین رکھتی ہیں اور جن کا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کو ترقی دینے میں، پاکستان کو بڑھانے میں. اور پاکستان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی بی کے لیے جو پاکستان میں مضبوط، مثبت اور خیر خواہی کا جو جذبہ پایا جاتا ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج جی بی میں خدا نخواستہ کوئی شخص کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس سے پاکستان کے جو موقف ہے اس کو پہنچنے کا اندیشہ ہو. اور اس کا صحرا، تمام تر صحرا، میں پوری دیانتداری سمجھتا ہوں کہ یہ نواز شریف صاحب کے سر پہ بنتا ہے. یہ گویا نازیہ کہ پاکستان کے اندر اب جو عوام ہیں انہوں نے بہرحال انتشار کی سیاست، پولرائزیشن کی سیاست، اس کو اب رد کر دیا ہے. وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے، اور خاص کر جو مئی 2025 کے بعد جو آج تک کا ہمارا سفر ہے دفاعی لحاظ سے بھی اور سفارتی کامیابیوں کے حوالے سے بھی. بالکل جاوید صاحب، ایسا ہی ہے. دیکھیے لوگ بھی جیسے جیسے حکومتیں آگے آگے اپنا سیکھتی ہیں، اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھتی ہیں، بہتری کی طرف جاتے ہیں، تو جو ہمارے لوگ ہیں ان میں بھی یہ شعور ہے. کیونکہ ان کو صرف ایک الگ خاص جماعت کے لوگوں کو چھوڑ دیں جن کا ذہنی توازن ویسے ہی اس جماعت نے خراب کیا ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے ایک شعوری فیصلہ کرنا چاہیے، ایک مثبت اپروچ لے کے چلنا چاہیے. صرف اس بیس پہ نہیں کسی ایک شخص کو، ایک پرسنالٹی کی پوجا کی جائے اور پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیا جائے. یہ کسی طور پہ بھی ایک پازیٹیو اپروچ نہیں ہے. وہ جماعت نہیں ہے، وہ گروہ ہے بس. بالکل اسی طرح سے دیکھیے ابھی اگر ہم جی بی کی بات کریں، جی بی ہم سے علیحدہ نہیں ہے. جی بی کے لوگ بھی ہمیں اسی طرح سے ہی ہیں جیسے باقی صوبوں کے ہیں. پاکستان میں کبھی بھی ہم یہ تفریق پیدا کرتے ہی نہیں، اور نہ وہ جماعت جو کہ رسپانسبل جماعت ہے، ابھی جو موجودہ جماعت ہے، نہ کبھی انہوں نے تفریق کی. آپ نے بات کی تھی یہ روڈز کی، کنیکٹیوٹی کی، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے لوگوں کے لیے. دیکھیے ہمیشہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہم یہ تنقید سنتے ہیں جی پنجاب میں سارا کچھ ہو رہا ہے. پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں چیزیں ہو رہی ہیں. اب یہ جو ہزارہ موٹر وے ہے، اب سوار جانا پہلے کتنا مشکل تھا، جی بی جانا پہلے کتنا مشکل تھا. لوگ ناران کا خان میں کہتی 12 گھنٹے لوگ رولتے تھے کچے پکے رستوں کے اوپر. اب موٹر ویز ہیں، مری جائیں تو آپ کو روڈز نظر آتے ہیں. جو ٹورزم ہے دیکھیں صرف روڈز کنیکٹیوٹی نہیں ہے، ٹورزم ابھی باقی ملکوں میں دیکھیں، اب ٹرکی میں دیکھیں کہ کتنی ان کے بلین ڈالرز کی جو اکانومی میں کنٹریبیوشن ہے ٹورزم کی. اگر یہ روڈز ہوں گی، موٹر ویز ہوں گی، اور جی بی جتنا خوبصورت ہمارا وہ ایریا ہے، اگر ہم وہاں پہ ان کنیکٹیوٹی کو کریں، سیکیورٹی سچویشن کو ہم کنٹرول میں رکھیں، وہاں کے لوگوں کو روزگار ملے، ہوٹلنگ کی انڈسٹری وہاں پہ پرویل کر سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں تبھی ممکن ہے جب وہاں پہ ایک ایسی گورنمنٹ آئے، ایک ایسا وزیر اعلیٰ اس صوبے کا بنے جس کا کیپٹل جو ہمارا فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ مل کر اس صوبے کی، اس علاقے کی ترقی کے لیے وہ کام کریں. پھر پورے پاکستان کی ترقی یقیناً اسی طرح سے. یہ نہیں ہے کہ آپ ابھی کے پی کی مثال آپ لے لیں، وہاں ایک خاص جماعت کی حکومت ہے. آپ دیکھیے وہاں کے لوگوں کی حالت دیکھیں کتنی بری ہے. وہاں ان کو سیکیورٹی کے مسئلے ہیں، ہیلتھ کے مسئلے ہیں، وہاں پہ ان کو پراپر جو لوگوں کو وہاں پہ بیسک سہولیات ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا فوکس صرف ایک بندے کے اوپر ہے. انہوں نے اس کو جیل سے نکالنا ہے، دیٹس اٹ. اس کے علاوہ ان کا کوئی فوکس نہیں ہے. اور اس طرح کی جماعت ابھی یہی والی جماعت جی بی میں بھی کانٹیکس کر رہی ہے. کیا وہاں کے لوگ نہیں دیکھیں گے کے پی میں لوگوں کی صورتحال کیا ہے؟ تو یہ بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. پی ٹی آئی یہ سمجھتی کہ 2020 کا الیکشن وہ جی بی میں جیت گئی اور وہاں کا ووٹ بینک جب بھی ان کے پاس ہے. لیکن جو آپ نے بات کی شعور کی، تو لوگوں میں اتنا شعور آ چکا ہے، انہوں نے صوبے کی حالت زار دیکھ لی ہے. وہاں کے لوگوں کے بچے شہید ہو رہے ہیں، ٹیررسٹ کے جو اٹیکس ہیں، ان کے پاس جنازوں پہ جانے تک کا ٹائم نہیں ہے. 3 4 دن بعد وہاں پہ جاتے ہیں. ان کو تو لوگوں کے غم میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ویسے اگر انہوں نے اڈیالہ جیل آنا تو پورے کے پورے قافلے لے کے آ جاتے ہیں، پورا ملک، پوری روڈز بند کر دیتے ہیں، لوگوں کو عجیب اذیت پہ مبتلا کرتے ہیں. تو یہ لوگوں میں، وہ جی بی کے لوگوں میں اب یہ شعور انشاءاللہ ہوگا کہ وہ ایسی پارٹی کو منتخب کریں گے جو کہ ان کے علاقے کی بہتری کے لیے کام کرے، اس ملک کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکے. بلاتے تو ہیں اڈیالہ، لیکن وہ چند درجن لوگ ہی آتے ہیں اور وہ دعویٰ تو کرتے ہیں. لیکن ابھی اس وقت جو صورتحال ہے وہ ظاہر ہے تحریک انصاف کی بحیثیت جماعت اس میں بہت سے مسائل ہیں معاملات میں. خیبر پختونخوا کے اندر جو کابینہ میں نئے لوگ آئے ہیں، جو نئی حلف برداریاں ہوئی ہیں، اس نے ایک اور تقسیم پیدا کر دی ہے تحریک انصاف کے اندر. تو تحریک انصاف کے پاس بہرحال مواقع موجود تھے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں ایک ذمہ دار سیاسی جماعت کا کردار ادا کرتے، لیکن ہر مرحلے پہ ایسا محسوس ہوا کہ انہوں نے ان مواقعوں سے فائدہ نہیں لیا. یہی وجہ ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو پارلیمانی اجلاس ہوا تھا وہاں پر تحریک انصاف کا،
تو اس میں 25 سے زائد جو ارکان تھے وہ ان کے اجلاس سے غائب تھے. تو بہرحال اب یہ اختلافات آ رہے ہیں. پھر ایک کمیٹی بنائی گئی جس کی جو قیادت تھی, جو صدارت تھی, وہ اسد قیصر کر رہے تھے. تو یہ جو ناراض جو صوبائی اسمبلی کے ارکان ہیں, انہوں نے یہ جو کمیٹی ہے اس سے بھی ملنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم تو صرف بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہیں انہی سے بات کریں گے, اپنے تحفظات پہنچائیں گے. تو انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے, گورننس کے مسائل پہ بات کی ہے کہ پرفارمنس ہو نہیں رہی. تو پھر جو ایسی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کی پھر توجہ جب گورننس پہ نہیں ہوتی تو پھر ان کا یہی حال ہوتا ہے. جی بالکل جاوید صاحب, آپ درست فرما رہے ہیں کہ جب گورننس پر توجہ نہیں ہوگی تو پھر ایسے ہی صورتحال ہوگی. اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جو جماعت ہے جس کو ابھی صالح ظفر صاحب کہہ رہے ہیں جماعت نہیں گروہ ہے, پر وہ ان کی اپنی ایک رائے ہے, اور اس ایک جماعت کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اس کے اندر قیادت کا فقدان ہے. دیکھیں کبھی بھی سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ کسی ایک شخصیت کی مرہون منت نہیں ہوتی, شخصیات کے اوپر جماعتیں نہیں بنتی. جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ ایک پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہوتی ہیں, ایک پروسیس کے گزر کے آتی ہیں, ایک جمہوری سوچ کے ساتھ چلتی ہیں. یہاں پہ جہاں پہ آمریت ہو وہاں پہ جماعتیں نہیں چلتی اور ایک آمرانہ سوچ کے ساتھ نہیں چلتی. آپ دیکھیں کہ جس جماعت کا آپ ذکر کریں اس کے اندر آپ تقسیم دیکھیں کتنی زیادہ ہے کہ کہیں پہ تو جو بانی ہیں جماعت کے ان کی بہنیں جو ہیں وہ جماعت کو چلانے کی کوشش کر رہی ہیں, کہیں پہ جو ان کے موجودہ چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر جن کو ان کے اپنی جماعت کے لوگ بھی چیئرمین نہ تسلیم کرتے ہیں, نہ ان کی بات کو اس طرح سے وزن دیتے ہیں, حالانکہ وہ جماعت کے بہرحال الیکشن کمیشن کے کاغذوں میں وہ چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر. اسی طرح سے اسد قیصر جو سابق اسپیکر ہے ان کا اپنا ایک گروپ ہے, انہوں نے اپنی ایک سوچ کو لے کے چل رہے ہیں. اور آپ ادھر اگر آپ کے پی میں دیکھتے ہیں تو وہاں جو سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ہے ان کا اپنا ایک گروپ ہے, اور موجودہ شہریار افریدی کا اپنا گروپ ہے, اس کے اندر سہیل افریدی کا, اور اس کے اندر جو ہے معذرت اس کے اندر بہت ساری اختلافات ہیں پارٹی کے اندر. اب آپ نے دیکھا 2 دن پہلے خبر تھی کہ سہیل افریدی جو ہیں وزیر اعلیٰ کے پی, وہ لوگوں کے گھروں میں جا رہے تھے اپنے ایم پی ایز کے ان کو منانے کے لیے, کیونکہ ایک بڑی تعداد جو ہے ایم پی ایز کی وہ ان کے ساتھ سخت ناراض ہے, نالا ہے اپنی پارٹی کی قیادت سے. اور اسی طرح سے اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرح سے پارٹی کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہے. وہ مروت صاحب کے آپ بیانات دیکھ لیں, وہ بالکل وہ تو کسی کو ماننے کو تیار نہیں, نہ بانی کو ماننے کو تیار ہیں نہ کسی اور کو. وہ تو کہتے ہیں کہ جماعت جو ہے وہ ہر بندہ جو اپنی ایک الگ رائے لے کے چل رہا ہے, اور جماعتوں میں ایسے نہیں ہوتا. مروت صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں انہوں نے پارٹی کا ساتھ دیا, اور جب انہوں نے نشستیں ان کی آئی اس کے بعد انہوں نے ان کو پارٹی سے نکال دیا. اب آپ دیکھیں بالکل ان کو پارٹی سے نکالا اور پھر کبھی پارٹی میں واپس لے لیتے ہیں. اسی طرح سے جماعت کے اندر آپ دیکھیں نا جو اقبال افریدی کی اور جنید صاحب کی جو لڑائی ہوئی پارلیمنٹ کا جو گزشتہ قومی اسمبلی کا سیشن کا آخری دن تھا, اس دن وہ پوری دنیا نے تماشا دیکھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے بیٹے نے تو وہاں پہ بلو پاسپورٹ لے لیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جماعت کے اندر کتنے اختلافات ہیں. دیکھیں کبھی بھی جماعت کے اندر جب فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ٹیئرز نہیں ہوتی لیڈرشپ کی تو جماعتیں اسی طرح سے ہوتی ہیں, پھر وہ جماعتیں نہیں ہوتی. صالح ظفر صاحب درست فرما رہے, پھر وہ گروہ ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ٹیئرز جو ہے نا دیکھیں ہمیشہ آپ نے کسی بھی سطح پہ آپ نے سیاست کرنی ہے, آپ نے ایون کوئی آرگنائزیشن چلانی ہے تو آپ کا ہر آرگنائزیشن کا نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 ہوتا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں دوسرا جو ہے وہ فیصلہ کرے گا, دوسری کی غیر موجودگی میں تیسرا فیصلہ کرے گا. یہ نہیں ہوتا کہ آپ فیصلے کے لیے کئی دن جو ہے ایک شخصیت کی طرف دیکھ رہے ہیں, جب تک وہاں سے فیصلہ نہیں آئے گا اس وقت تک کوئی نہیں کرے گا. اور وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹکس جو ہے یہ خاندانی پولیٹکس ہے, تو آپ کی جماعت میں تو اب یہی ہو رہا ہے, آپ کا خاندان ہی سیاست کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے, آپ کا خاندان ہی آپ کی جماعت کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے, پوری دنیا وہ تماشا. ٹھیک ہے, لیکن طاہر فاروق صاحب یہ سب کچھ ہو رہا ہے ایٹ دا کاسٹ آف گورننس ان خیبر پختونخوا, جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے, دہشت گردی کا شکار ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی سب جگہ توجہ ہے لیکن جو گورننس ہے, جو لا اینڈ آرڈر ہے, جو اصل مسائل ہیں اس جانب توجہ نظر نہیں آتی. دیکھیں جاوید صاحب, جب تقسیم اس قدر ہوگی ہر لیول پہ ہوگی اور حکمرانوں کی توجہ پھر گورننس کی طرف تو نہیں ہوگی. بدقسمتی سے یہی آپ نے جو تجزیہ یہاں پہ ہو رہا ہے بالکل صحیح ہے کہ اس وقت لوگ شدید مسائل کا شکار ہیں. پشاور شہر کو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اس طرح دوسرے صوبے کے اس وقت جنوبی اضلاع جو ہیں وہاں پہ دہشت گردی کا بھی سامنا ہے اور لا اینڈ آرڈر کا بھی سامنا ہے. اور پشاور شہر میں جو کہ دارالحکومت ہے وہاں کی صورتحال بھی بہت خراب ہے. تو یہ تقسیم انتہائی خطرناک ہے اور اس سے زیادہ تر جو سے عوام متاثر ہو رہے ہیں, اور گورننس
کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے جب کہ سیاسی لیڈروں کی توجہ صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے ہو یا اس کے لیے ہو، اور اس میں رویوں کا بڑا اثر ہے، بڑا رول ہے. جو وہاں پہ سیاسی جماعت ہے، پی ٹی آئی ہے، اس کے اندر اختلافات تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو ایم پی ایس کے گلے ہیں وہ بڑے ایک جینون قسم کے گلے ہیں کہ وزیر اعلیٰ تک ان کو ایکسیس نہیں ہے، ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے. بہت سارے وہ رابطے کرتے ہیں. ابھی کل جو وہاں پہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں اطلاعات ہیں کہ 25 ایم پی ایز نہیں آئے. یہ متضاد اطلاعات ہیں، حکومت کچھ اور کہتی ہے، یہ کچھ اور کہتے ہیں، لیکن یہ تو بات اٹس ویری کلیئر کہ وہاں پہ اختلاف تو ہے اور یہ اختلاف بڑھتا جا رہا ہے. اور اس تمام تر صورتحال میں کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جا رہا جس سے عوام کے ڈے ٹو ڈے مسائل حل ہوں. ٹریفک کی جو بلاکیڈ ہے بڑا معمولی کام ہے، وہ کئی گھنٹے پشاور میں ٹریفک بلاک ہوتی ہے. وجہ صرف اور صرف وہی ہے کہ جب آپ کی توجہ سیاسی جوڑ توڑ کے اوپر ہوگی اور چیزوں کے اوپر، اور جوڑ توڑ کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت. تو وہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے، ایک پارٹی ہے، وزیر اعلیٰ کو اکثریت حاصل ہے، لیکن توجہ جو ان سی ہے ان کی گورننس کی طرف ہونی چاہیے، نہ کہ دوسری ایک شخص کو رہا کرنا، اپنے لیڈر کو رہا کرانے کے لیے ان کا وہ توجہ ہونی چاہیے. تو یہ وہاں کے بہت بڑے مسائل ہیں. ہسپتالوں میں چلے جائیں اور جگہوں پہ چلے جائیں، ڈے ٹو ڈے جو ہیں وہ ان کو حل کرنا پڑے گا. اور دوسرا، لوگوں میں اب ایک شدید رد عمل بھی آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گیا ہے. آہستہ آہستہ کیا، کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایم پی ایس کے خلاف ہوئے ہیں، وزراء کے خلاف ہوئے ہیں، لیکن یہ کوئی اچھا سائنس نہیں ہے. اس سے اگین آئی وڈ سے کہ لوگوں کے مسائل جو سے ان میں اضافہ ہو رہا ہے اور لوگ ہی جو ان سے متاثر ہو رہے ہیں. جی صالح ظافر صاحب، آپ بھی بہت سے واقعات کے بڑے گواہ رہے ہیں، اور کچھ مجھے بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے دیجیے گا کہ جب 2013 میں پہلی بار خیبر پختونخوا کی حکومت مارز وجود میں آئی اور یہ بنی، تو اس وقت دو اہم رہنما بڑے لیڈرز جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ موقع موجود ہے کہ ہم مل کے ایک مخلوط حکومت بنا لیتے ہیں اور ان کو حکومت نہیں بنانے دیتے. اور یہ بات میاں نواز شریف صاحب نے میرے ساتھ بھی شیئر کی خود ذاتی حیثیت میں، اور انہوں نے پبلکلی بھی یہ بات کہی. لیکن میاں نواز شریف صاحب نے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ جس سیاسی جماعت کی اکثریت آئی ہے ان کو وہاں سب سے بڑا گروپ، سب سے بڑا جو بن گیا تھا، بالکل صحیح ہے، اکثریت نہیں تھی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تھوڑی سی تعداد بڑھ گئی تھی کہ آپ حکومت بنا لیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ان کو حکومت کرنے دیں، یہ آپ ان کو حکومت بنانے کے لیے موقع دیں. آپ نام لینے سے کیوں گریز کرتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان نے ان سے بات کی تھی. جی بالکل، مولانا فضل، میں بھی اس کا تھوڑی حد تک کسی حد تک یعنی شاہد ہوں. بالکل ٹھیک. تو اس پہ مولانا کافی مایوس ہوئے اور میں مولانا کا ہم خیال تھا کہ آپ جن لوگوں کو موقع دینا چاہ رہے ہیں ان لوگوں نے ماسوائے وہاں پہ افراتفری کے، ماسوائے لوگوں کو اذیتیں پہنچانے کے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ ان کا جو ماضی تھا ہمارے سامنے تھا، ان کا جو رویہ تھا، جو طرز عمل تھا، اس کی بنا پر نظر آ رہا تھا. لیکن اس تمام تر کے باوجود نواز شریف صاحب نے، وہ ذہنی طور پہ جمہوری شخص ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یار ان کا ایک بڑا گروپ بنا ہے تو ان کو اپرچونٹی دی جائے، موقع دیا جائے. لیکن یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ جو فراخ دلی، جو دریا دلی اور جو جمہوریت کے ساتھ لگاؤ کا مظاہرہ نواز شریف صاحب نے کیا، اس کا جواب جس طرح دیا گیا وہ اس کے بعد کے سالوں میں آپ کے سامنے ہے کہ جتنی بھی گندی گالیاں لغت میں موجود ہیں وہ اس گروہ کے لوگوں نے نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی کو دیں. لیکن اس کے جواب میں آپ دیکھیے آج بھی نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں کوئی غیر شائستہ بات نہیں کرنا چاہتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہم پشاور میں کو جلسے سے خطاب کے نواز شریف صاحب وہاں گئے تھے، تو وہ ایک لفظ پہ بات ہوئی تو وہ ایک شخص کو اپنے مخالف سیاستدان کو کلنڈرا کہنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ کہہ رہے تھے یار یہ ذرا سخت لفظ ہے، اس کی بجائے ہم کہیں کہ بھائی اس کو کھیل کود سے ہی فرصت نہیں ملتی. تو اب آپ دیکھیے نواز شریف صاحب کی اس جو فراخ دلانہ پیشکش تھی، اس فراخ دلانہ سیاست کا جو انہوں نے مظاہرہ کیا، اس کا جواب کیا ملا. اس کا یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے کہ ان لوگوں کو، جن لوگوں کو وہاں پہ حکومت کا موقع ملا، ان لوگوں میں فراست نہیں تھی، سوچ نہیں تھی، ان کی تربیت نہیں تھی، ان کا شعور نہیں تھا، ان کا پس منظر نہیں تھا، جس کا نتیجہ نکلا کہ آج وہاں پر ان کی 12-13 سال سے حکومت ہے، لیکن یہ وہاں کے عوام کو ماسوائے تکلیفوں کے، ماسوائے اذیتوں کے، ماسوائے وہاں پہ لوٹ مار کے کچھ نہیں ہوا. آج بھی آپ جب سے ابھی بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ اختلافات کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس حکومت کو جو ان کو
ملی ہوئی ہے اس کو وہ مال غنیمت سمجھتے ہیں، اور اس کی لوٹ مار کے اوپر ان کے درمیان اختلافات ہیں، اور یہ اختلافات اسی صورت میں ختم ہو سکتے ہیں جب یہ لوٹ مار کے اوپر کوئی آہنی ہاتھ ڈالا جائے گا، اس کی روک تھام کی جائے گی، ورنہ یہ لوٹ مار اسی طرح چلتی رہے گی۔ میں آپ کو عرض کروں کہ ابھی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس معاملے میں ذرا تحمل سے کام لے رہی ہے اور اجتناب کر رہی ہے، ورنہ خیبر پختونخوا میں اس وقت جس درجے کی بدعنوانی ہو رہی ہے حکومتی سطح پر، آپ کو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ شاید ان کو یہ موقع ملا ہوا ہے اور وہ لگے ہوئے ہیں۔ اب بھی جو فساد ہے، جب لڑائی ہے، اسی بات پر ہے کہ آپ نے دوسرے گروپ کو وزارتیں دے دی ہیں، ہمارا گروپ رہ گیا ہے، ان کو مالیات کی سہولت دی ہے، ہمیں آپ نے نہیں موقع دیا۔ لیکن آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ جو لوگ ابھی ان سے الگ ہوئے ہیں، جو ان کے ساتھ نہیں چل رہے، ان کی تعداد اتنی ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ جب اگلے ہفتے خیبر پختون، ویسے تو خیبر پختون کا اسمبلی کا اجلاس کل ہونا تھا، وہ اس کا اجلاس نہیں کر سکے، اگلے ہفتے اگر وہ جب اجلاس ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے لیے ان کو بجٹ منظور کرانے میں کتنی مشکلات کا سامنا ہوگا، اور اس کے بعد کے پھر نتائج کیا ہوں گے اگر ایسا نہیں ہوتا۔ فیڈرل گورنمنٹ یہ بالکل چاہے گی کہ یہ جو وہاں پہ انتظامیہ ہے، وہاں جو حکومت ہے، نہ صرف بجٹ پیش کرے بلکہ بجٹ منظور کرائے، وہ ان کے ساتھ تعاون کرے گی، کیونکہ اس کے نتیجے اگر بجٹ منظور نہیں ہوتا تو حکومت بھی نہیں رہے گی، وہاں پہ استحکام جو ہے اس کو بھی مزید عدم استحکام آئے گا۔ انسٹیبلٹی گورنمنٹ نہیں چاہے گی، فیڈرل گورنمنٹ نہیں چاہے گی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو وہ کوشش یہ کرے گی کہ وہ حکومت نہ گرے۔ لیکن جس طرح کے لچھن، جس طرح کے وہاں سے خبریں آ رہی ہیں، وہ لگتا یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ بڑی مشکلات میں ہے، اور یہ بہت بڑی آزمائش ہوگی کہ یہ لوگ بجٹ منظور کرا سکیں، یہ اپنی سروائیول کو بچا سکیں، یہ اپنی بقا کو محفوظ رکھ سکیں، اور یہ حکومت چلنے والی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو عرض کروں، حالانکہ ہم نے دیکھا ہے نازیہ کہ وفاقی حکومت نے بارہا تعاون کا کہا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے وزیر اعلیٰ سے فون پہ بھی رابطے کیے، ان کو ہر موقع پہ کہا اہم معاملات پہ، خاص کر دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے۔ مختصراً جواب چاہیے کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے ہے جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ اپنے خاص طور پہ اپنے کے پی میں جو صورتحال ہے ٹیررزم کے حوالے سے ہماری سیکیورٹی فورسز کے ساتھ یہ تعاون کریں تاکہ وہاں اس معاملے کو کنٹرول کیا جا سکے۔ لیکن میں نے پہلے بھی کہا کہ اس جماعت کا فوکس ہی نہیں ہے کہ لوگوں کے مسائل پر یا دہشت گردی پر سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دیا جائے، ہماری آرمی کا ساتھ دیا جائے۔ آپ نے دیکھا ان کی جماعت کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں، آپ ٹویٹر کھول کے دیکھیں ان کے اوپر باقاعدہ ٹویٹس کر رہے ہیں۔ ان کی جماعت کے کچھ حامی جرنلسٹ بھی ایسے ہیں، کوئی اسرائیل کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کر رہا ہے، کوئی انڈیا کے ساتھ مل رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ مل رہا ہے، کوئی آرمی کے ساتھ حصہ ہے۔ انہوں نے کہاں جو ہے وہ دہشت انڈیا کی جو زبان ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ بول رہے ہیں۔ چلیں وقت ختم ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ صالح ظافر صاحب آپ کا، نازیہ مصطفیٰ آپ کا بھی شکریہ، نوید اکبر صاحب اور طاہر فاروق صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔